معاملہ ہمارا یہاں یہ ہے کہ ہم جب کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنا مصنوعی تھرمامیٹر جیب میں ڈال لیتے. ہوا میں چلے ہیں کچھ دن کی نہیں، کنویں پہ مسلح بچھایا ہے کچھ دن کی نہیں. جناب اگر پانی میں چلنے والوں سے مرید ہونا ہو تو مچھلی تو آپ کے لیے استقبال کرنے کو تیار ہے، یہاں کیوں آ رہے ہیں صاحب؟ اگر میں ہوا میں اڑنے والوں سے مرید ہونے کا اتنا شوق ہے تو چیل کوے کے مرید بہت پہلے ہو چکے ہیں لوگ. آپ بھی چلے جائیے نا انہی کے پاس. ہم جب کسی کے پاس جائیں اور یہ نیت ہو کہ وہ اللہ والا ہے کہ نہیں، تو کرامت کو بیس مت بنائیے، یہ دیکھیے کہ ان کی صحبت میں جانے سے آپ کے دل میں اللہ کی یاد آتی ہے کہ نہیں. ان کی صحبت میں جب آپ بیٹھ رہے ہیں تو آپ کا مردہ دل زندہ ہو رہا ہے کہ نہیں. ورنہ وہ ہوا میں اڑ ہی لے اور آپ مردہ کے مردہ رہیے ان کی صحبت میں رہ کے، تو ملا کیا آپ کو؟ وہ مصلی بچھا کے کنویں پہ نماز پڑھ ہی لے اور آپ ابھی بھی گھر میں مصلی بچھا کے نہیں پڑھ رہے، تو آپ کو کیا ملا ان کے مصلی سے؟ یا معتزلہ اور اشاعرہ کی بڑی زبردست کشمکش ہے. اور یہاں تو کہیے تو عمومی طور پہ 3 صورت بنتی ہے. معتزلہ کے نزدیک اولیاء سے کرامت کا صدور محال. معتزلہ کرامت کے نفی کرتے ہیں، اولیاء سے کرامت کا صدور محال. اس کے بالمقابل شعوراً یا غیر شعوراً کچھ لوگ اس زاویے میں آتے ہیں کہ جس سے کرامت صدور نہ ہو ثبوت ولایت محال. وہ عملاً یہی کرتے ہیں، بھلے قولاً کہہ دیں، تحریراً لکھ دیں، عملاً یہی ہوتا ہے. تو وہ افراط میں گئے، یہ تفریط میں گئے. وہاں اولیاء سے کرامت کا صدور محال اور یہاں بغیر کرامت کے ولایتیں ثابت نہیں. دونوں کے بیچ اہل سنت کا موقف ہے کہ انبیاء اولیاء سے کرامت کا صدور محال بھی نہیں اور کرامت معیار ولایت بھی نہیں ہے. صدور کرامت محال بھی نہیں اور کرامت معیار ولایت بھی نہیں ہے. معیار ولایت استقامت ہے جو انبیاء اور جو اولیاء کے اندر ہونا ضروری ہوتا.